اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھے تھے کیا فوزیہ اور کاشف کی ولیمے کی تقریب ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. ارد گرد دھیان سے دیکھتے ماں کے کان میں گھسی. آپ ہی کا کچھ پتہ چلا؟ اس کے معصومیت بھرے سوال پر رخشندہ بیگم اس کو بس دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پر بہن کے لیے فکر نمایاں تھی. اس کا نام مت لینا اپنی زبان سے، مر گئی ہے وہ ہم سب کے لیے. میں تو کہتی ہوں وہ مر ہی جائے. رخشندہ بیگم نے دکھی دل سے کہا، اللہ نہ کرے امی، اللہ آپ ہی کو کچھ نہ کرے. آپ ایسے نہ بولیں. انہیں کچھ ہو گیا تو کیا آپ جی لیں گی؟ اور بابا؟ وہ تو سب سے زیادہ پیار ہی آپ ہی سے کرتے تھے. آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی ہوں اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو غلطی انہوں نے کی ہے اللہ انہیں معاف کر دے. اور آپ بھی امی ہماری خاطر آپ ہی کو معاف کر دیں. ہمیں یاد بھی آ رہی ہے ان کی. وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، رضیہ نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا. بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ اپنی فوزیہ سے، اور اب سب سے زیادہ اسے اپنی آپی کی وجہ سے ہی تکلیف اٹھانی پڑی تھی. لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا دل کتنا فرشتہ جیسا بنایا تھا کہ وہ اپنی آپی کو معاف بھی کر چکی تھی، اور ماں کو بھی معاف کرنے کا کہہ رہی تھی. ماں کی گود میں سر رکھ کر فوزیہ کو شدت سے رضیہ کی یاد آئی کہ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے. سر، جو نمبر آپ نے بتایا ہے لاسٹ ٹائم وہ یہاں تک کا ایڈریس شو کر رہا ہے. زاہد اسے ڈائی بس اڈے پر لایا تھا، اور وہ روٹ اسلام آباد کی طرف جاتا تھا. اس کا مطلب وہ اسلام آباد گئی ہے، لیکن وہاں تو اس کا کوئی نہیں تھا. پھر کس کے پاس؟ شاہزیب گہری سوچ میں ڈوبتا اپنے گھنے بال پیچھے کر گیا. اس کی آنکھیں رات جگہ کا پتہ دے رہی تھی. سر آگے کیا کرنا ہے؟ حمید نے شاہزیب سے پوچھا تو وہ چونکا. ہم تو قصور جانے کے لیے گاڑی نکالو ابھی اسی وقت. کچھ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا. سر ایک بات پوچھو؟ حمید تھوڑا جھجکتے ہوئے بولا. شاہزیب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. جب آپ اس سے پیار نہیں کرتے تو پھر؟ حمید، میں نہیں جانتا یہ پیار محبت کیا ہوتا ہے. میں نے اس سے واقعی کاشی سے بدلہ لینے کی خاطر صرف استعمال کیا تھا، لیکن آج میں سمجھ میں نہیں آ رہا. احساس ہو رہا ہے کہ وہ بدلہ نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا، اور کچھ خاص، کچھ الگ. اور دعا کرو اس احساس کو کسی نام دینے سے پہلے میں اسے ڈھونڈ لوں، نہیں تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. حمید، اگر وہ مجھے نہ ملی تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں. مجھے وہ ہر حال میں چاہیے بس. شاہزیب جنونی انداز میں بولا تھا. زین نے ازبات میں سر ہلایا. محبت کرنے والوں کو بندہ سمجھا سکتا ہے، لیکن جس احساس کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا وہ عشق تھا. اور عشق کرنے والوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، وہ بس دل سے سوچتے ہیں، اسی لیے انہیں سمجھانا بیکار ہوتا ہے. وہ خاموشی سے وہی کرنے لگا جو شاہزیب نے اسے کرنے کو کہا تھا. وہ کتنی دیر سڑک پر بے آسرا چلتی رہی، یہاں تک کہ تھک کر وہ ایک مسجد کے باہر چبوترے میں بیٹھ گئی. آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی. وہ داڑھے مار مار کر رونے لگی. زندگی اتنی مشکل کیوں تھی؟ تبھی اسے اپنے سر کے اوپر ہاتھ محسوس ہوا. ایک بوڑھا شخص تھا، سفید داڑھی اور سفید سوٹ میں. بیٹی یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے انکل جی، میں اکیلی ہوں. وہ غم کی شدت سے بولی. کیسی بات ہی کر رہی ہو بیٹا؟ تم اللہ کے گھر باہر بیٹھی ہو، اللہ کی مہمان ہو، خود کو اکیلا کیوں سمجھ رہی ہو؟ میں اس مسجد کا امام ہوں، اندر میری اہلیہ بھی ہیں، اگر تم چاہو تو اندر آ سکتی ہو. انہوں نے محبت اور شفقت سے رضیہ کہا تو رضیہ شدت سے روتی ان کے پیچھے چل دی. ولیمے کی تقریب بہت بڑے بینکوٹ میں بہت دھوم دھام سے کی گئی. بہت اعلیٰ پیمانے پر ولیمے کا فنکشن ہو رہا تھا، لیکن کاشف کے چہرے کو مسکراہٹ نے بالکل نہ چھوا. منہ پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ بہت کچھ سن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اشتعال پھر سے بھرنے لگا. اور اس کا اشتعال اب ایک ہی صورت میں کم ہو سکتا تھا. فوزیہ اس کی نزدیکی کا سوچتے ہی اس کا دھیان صبح پر گیا، مگر وہ سر جھٹک گیا. آج سارا دن وہ رضیہ کو ڈھونڈنے میں لگا رہا، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہ چل سکا. پر وہ ہمت نہیں ہارا تھا. اسے ڈھونڈ کر سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا. فنکشن کے اختتام پر وہ فوزیہ کے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا. سب گھر والے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے گھر کے لیے روانہ ہوئے. آج فوزیہ کی آنکھیں نم تھیں. کیا کچھ نہیں بولا تھا؟ اور تو نے اسے، اس کی بہن کو، اس کی ذات کو اس کی آپی کے حوالے سے افسوس کرتے
ساتھ اس کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی، بس سب کی باتیں سنتی رہی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ بستر پر بیٹھتے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ کاشف کمرے میں آیا تو وہ یوں پھٹ پھٹ کر روتا دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں۔ کاشف نے ماتھا مسلتے پوچھا۔ آپ نے نہیں کہا، لیکن وہاں تو سب نے کہا۔ بڑی بہن بھاگ گئی بڑی بہن بھاگ گئی ہے، چھوٹی بھی ویسی ہی ہوگی، 2 دن بعد یہ بھی بھاگ جائے گی کسی کسی یار کے ساتھ۔ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوگی، ہم آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کاشف کو بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ اس کے بعد سنتے وہاں کاشف نے غصے سے لب بھینچے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کی بیوی تھی، کوئی اس سے کچھ کہے تو وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ کیا تم بھاگ جاؤ گی؟ جانے کس لہجے میں کاشف نے پوچھا تھا۔ فوزیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کاشف کی آنکھوں میں سوال تھا، غصہ نہیں۔ کبھی بھی نہیں، ہم مر کر بھی نہیں بھاگیں گے۔ وہ سسکیاں بھرتی بولی۔ ایک لمحے کو کاشف کو بھی پرسکون کر گئی۔ اچھا، رونا تو بند کرو، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ اس کے حسین روپ کو دیکھ کر بولا۔ وہ خود آج بہت کچھ سن کر آیا تھا۔ اتنا سب کچھ سن کر اس کے دماغ کی رنگیں پھٹنے کو آ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی تو پھر معصوم سی تھی۔ کاشف نے اپنا ماتھا مسلا۔ غصے کی شدت سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے بے بس ہو کر اپنی سر فوزیہ کی گود میں رکھ دیا۔ جب اس کا سر پھٹتا تھا وہ ایسے ہی ثنا شاہ کی گود میں سر رکھ دیتا تھا، مگر آج یہاں سے بھی اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنا ٹوٹا بکھرا روپ اپنی ماں کو بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ فوزیہ اپنی گود میں وزن محسوس کر کے چپ ہوئی، آنسو آنکھوں میں ٹھہر ہی گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاشف کے بالوں سے ڈھکے سر پر ہاتھ چلانا شروع کیا۔ آپ کو تو بخار؟ کاشف نے سر اس کی طرف کر کے اس کے لبوں پر انگلی دھر دی۔ اس وقت اسے سکون کی تلاش تھی، بس فوزیہ نے کچھ اور کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کاشف کا سر دباتی تو کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتی۔ کاشف آنکھیں کھولے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ رونے کے بعد سرخ ہوتا چہرہ اور اس کے لبوں کو چھوتی نت دونوں نے ہی کاشف کو ڈسٹرب کیا۔ کاشف نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نتنی نکال دی۔ میں بہت غصے والا ہوں فوزیہ۔ اس نے پہلی بار فوزیہ کا نام پکارا تھا۔ فوزیہ سخت ہوئی، بری آنکھوں سیاہ آنکھوں سے ملی، جہاں سرخی کے ساتھ نمی بھی تھی۔ سب ہم سے پوچھتے ہیں کاشف نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ بہت غصے والا ہے، اس نے تمہیں مارا تو نہیں؟ مگر کسی کو یہ احساس نہیں کاشف کتنی تکلیف میں ہے۔ وہ مرد ہے، وہ ہماری طرح رو نہیں سکتے، بس غصہ کر سکتے ہیں، مگر اپنا غبار نہیں نکال سکتے۔ آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی سب کو آپ کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے۔ لیکن لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ کیوں نہیں کہہ رہا؟ کاشف کو اس سے اتنی سمجھداری کی امید نہیں تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے کاشف کو دیکھ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی فوزیہ اسے سمجھے گی۔ کاشف نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہار اس کے گلے سے جدا کیا۔ فوزیہ نے آنکھیں مون کر اس کے لمس کو محسوس کیا۔ آج اس کی ماں نے اسے کہا تھا وہ جتنی جلدی حقیقت کو تسلیم کر لے گی اس کے لیے زندگی گزارنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تبھی اس نے لمس اپنے گالوں کے بعد ماتھے پر محسوس کیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا فوزیہ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شدت بھری سرگوشی میں خوف بھی تھا۔ فوزیہ نے اس کے گرد بازو باندھ دیے۔ باخدا مار دیجیے کاشف، کیونکہ آپ سے دور اب میں نہیں جانے والی۔ اس کے بعد فوزیہ نے آنکھیں مون کر اپنا سر کاشف کے سینے پر رکھ کر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ کاشف نے فوزیہ کو دھیرے سے اٹھایا اور اسے لے کر بیڈ تک لایا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا، اور خود لائٹ آف کرتے ہوئے فوزیہ پر سایہ فگن ہوا اور اس کے وجود پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑنے لگا، جس سے فوزیہ کے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے کاشف کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں، فوزیہ کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں، اور کاشف اس کی سسکیوں سے سکون حاصل کرتے ہوئے خود کو مینا کے وجود میں تحویل کر گیا۔ یوں ہی ساری رات کاشف نے فوزیہ کے وجود پر قبضہ جمائے رکھا۔ چند سال بعد فوزیہ اور کاشف کی زندگی معمول پر آ گئی۔ کاشف ہنوز غصے کا تیز تھا، مگر اس کے گلے کو لگام بس فوزیہ کاشف شاہ ہی لگا سکتی تھی، اور اس کی لگامیں کاشف کو عزیز ہو گئی تھی، کیونکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے سمجھتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے بکھر جانے پر اسے سمیٹ لیتی تھی
اور پھر اس کی ذات کا پردہ رکھتی تھی۔ وہ کاشف کو عزیز ہو گئی تھی۔ فوزیہ، منال کو پکڑو یار، کب سے رو رہی ہے اور تمہیں اپنے تیار ہونے کی پڑی ہے، کاشف نے ڈریسنگ روم کی جانب منہ کرتے تقریباً چلا کر کہا۔ منال میں تو کاشف کی جان بستی تھی منال میں تو کاشف کی جان بستی تھی۔ آج منال کی پہلی سالگرہ تھی۔ صبح سے منال کو فوزیہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا، لیکن اب جیسی ہی ماں کی نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ رونا پیٹنا ڈال چکی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ نکالتی اپنا ہاتھ منہ میں لیے جا رہی تھی اور اسے چوس رہی تھی۔ فوزیہ جلدی سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ وہ آج کاشف کی خواہش پر ساڑی زیب تن کر رہی تھی، لیکن اسے ساڑی باندھنا نہیں آتی تھی۔ ہم بھی کیا کریں؟ آپ بھی تو یہ پتہ نہیں کیا اٹھا کر لے آئیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیسے پہنے۔ وہ ڈیپ ریڈ اینڈ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی کو عجیب چیز کہہ رہی تھی، جسے اس وقت کاشف نے بمشکل ہی ہضم کیا تھا۔ چلو اب اسے جلدی سے فٹ کروا دو، دیکھو کیسے بے قرار ہو رہی ہے۔ کاشف کی بات سن کر فوزیہ کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ فوزیہ نے ساڑی کے پلو کو اڑا ترچھا لٹکا کر منال کو گود میں لیا۔ وہاں کاشف منال کو فیٹ کرتے دیکھ کر خود اٹھ کر بات لینے چلا گیا، جبکہ وہ منال کے گال چومتی، کبھی اس کے ہاتھ، اوہ ہماری بیبی، سونا سی بیبی، وہ اسے گود میں لیے چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ کاشف کے واپس آنے تک اس نے ننھی شہزادی کا پیٹ بھر گیا تھا، جو اب بستر پر لیٹی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ وہ اٹھنے لگی تو کاشف نے اسے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کاشف نے آگے بڑھ کر خود اسے ساڑی پہننے میں مدد کی۔ اب وہ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فوزیہ نے پلکیں جھکا کر کہا، دیکھ رہا ہوں یہ بیوقوف سی لاابالی کی لڑکی کاشف کی رگوں میں کیسے بس گئی ہے۔ وہ فوزیہ کی ناک کو چھو کر بولا، بیوقوف تو نہیں ہے ہم۔ فوزیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ کاشف نے اس کا گال چوما، بیوقوف ہو یا نہیں مگر رگوں میں ضرور بس گئی ہو۔ چلے ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ شاہ ولا میں سبھی اس وقت بہت خوش تھے۔ منال سرخ رنگ کے فراق میں تھی، جبکہ فوزیہ نے کاشف کو زبردستی اسے تھمایا، جو ہنوز بڑے عجیب طریقے سے منال کو پکڑ کر کھڑا تھا۔ یار فوزیہ پلیز پکڑ لو۔ نہیں کاشف آپ پکڑیں، یہ میری ساڑی کھینچ رہی ہے۔ فوزیہ نے گھور کر کہا، جس پر منال اچھل کر تاڑیاں بجانے لگی۔ کاشف نے منال کی شرارت پر اس کے گال چوم ڈالے۔ میرا بچہ، بابا کی شہزادی۔ سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھوچال سا آ گیا اور سب کی نظریں بیک وقت دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں رضیہ کو کھڑا دیکھ کر سبھی شاک کی کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر کاشف کا دماغ لاوے کی طرح ابلا تھا۔ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ فوزیہ کے قدم بے اختیار کاشف کی جانب اٹھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی، جانتی تھی وہ شدید غصیلے شخص ہیں، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اسی لیے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ان 2 سالوں میں وہ جان گئی تھی کہ اس کی ذات کاشف کو غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ رضیہ اپنے ساتھ کھڑے شاہزیب کا بازو سختی سے تھام گئی تھی، جو آج زبردستی اسے وہاں لایا تھا۔ شاہزیب نے اسے 2 دن ہی میں ہی ڈھونڈ لیا تھا، جب وہ قصور کی ایک مسجد میں رات کے وقت مارا پھرتا نماز میں اللہ کے آگے روتا اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ تبھی اس بزرگ نے اسے پانی پلایا۔ تبھی بابا جی کو بلانے آئی۔ رضیہ کو دیکھ کر شاہزیب سجدے میں گر گیا۔ اس نے رو رو کر دعا مانگتی تھی اللہ سے، اور رضیہ کا مل جانا گواہ تھا کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن اسے رضیہ کو مناتے ہوئے شاہزیب کو پورا 1 سال لگ گیا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ بھی پیچھے نہ ہٹا، اسے منا کر ہی دم لیا اور نکاح کر کے گھر لے آیا۔ پر اس کی رضیہ پہلے جیسی نہ رہی۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شاہزیب کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کاشف سے بزنس کا بدلہ لینے کی جنون میں وہ ایک لڑکی کے سچے جذبات سے کھیل گیا تھا، اور پھر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس نے رضیہ کے گھر والوں سے رابطہ جوڑا، ان سب سے رضیہ کے لیے معافی مانگی، اور تب تک ان کے پاس جاتا رہا جب تک انہوں نے رضیہ کو معاف نہیں کر دیا۔ کاشف کے پاس گیا، لیکن اس نے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ رضیہ کے لیے وہ سب کے آگے ہاتھ پھیلا گیا، شاید واقعی محبت سے عشق تک کا سفر طے کر گیا تھا، اور اسے اس عشق کا احساس شدت سے اللہ نے دلایا تھا۔ آج اس سے ایک فنکشن کا بول کر زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب یہاں آ کر وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے سامنے سب اپنے تھے جن کو وہ 2 سال پہلے چھوڑ گئی تھی۔
بنا ان کے دکھ کی پرواہ کیے آنکھوں میں آنسو لیے وہ لرزتے ہوئے شاہ زیب کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کی جانب دیکھنے لگی اور رخ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھامے سر نفی میں ہلایا اور اسے لیے اس کی ماں باپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتے ہوئے شاہ زیب کے پیچھے چھپتی رونے لگی۔ شہیر نے اسے اپنے پیچھے سے سامنے لاتے اس کی ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا۔ رخشندہ بیگم اسے دیکھتے ہی رو دی اور باہیں پھیلا دی تو وہ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی اور اتنا روئی کہ سب کو رلا دیا۔ نوید صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ لب کچھ بولنے کی قابل نہیں تھے۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبھی نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ معافی ایسی نہیں ملی تھی۔ اس سب کے لیے شاہ زیب نے کیا کیا سنا تھا اور کیا کیا سہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اوپر آسمان کی جانب دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا گناہ اس کے حصے میں آ رہا تھا جس سے وہ خود کو بچا گیا تھا، اور آج وہ سرخرو ہوا تھا۔ مینہا نے کاشف کے بازو کو تھاما۔ آنکھوں میں مان تھا، التجا تھی، اور کاشف کیسے اپنی فوزیہ کا مان توڑ دیتے جس نے ہمیشہ اسے جوڑا ہی تھا۔ تبھی منال نے کاشف کی گود سے منہ نکال کر اس کے گال چومی تو کاشف اندر تک پرسکون ہو گیا۔ اس کے پاس رضیہ کو معاف کرنے کی کافی وجوہات تھی۔ سب سے بڑی وجہ تو اس کی جان عزیز بیوی اور بیٹی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاہ زیب نے رضیہ کی آسودہ مسکراہٹ دیکھ کر آنکھیں موند لی۔ آئی ایم سوری فوزیہ۔ رضیہ نے فوزیہ کے آگے ہاتھ جوڑنا چاہے مگر فوزیہ نے جلدی سے اسے گلے لگا لیا۔ ایسے مت کہیں آپی، ہم مطمئن ہیں قسمت کے فیصلے پر۔ تبھی کاشف نے سب کا دھیان کیک کی جانب کروایا۔ رضیہ چلتی ہوئی شاہ زیب کے قریب آئی۔ آئی ایم سوری جانے کتنی بار شاہ زیب نے اس سے یہ کہا تھا، مگر اس بار رضیہ نے ہر بار کی طرح چہرہ نہیں موڑا بلکہ اس کے بازو کے گرد ہاتھ باندھ لیے۔ وہ دونوں واپسی کے لیے مڑے۔ تبھی کاشف کی آواز آئی، اپنی بھانجی کی سالگرہ منا کر نہیں جاؤ گے؟ کاشف کی آواز پر وہ دونوں مسکرا کر مڑے۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ فوزیہ شاہ زیب کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاہ زیب نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر قدم اس جانب بڑھا لیے جہاں خوشیاں ان کا استقبال کر رہی تھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا